السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدہ کے مطابق نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیاس لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں۔ وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اینٹوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا۔ معزز سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیا۔ معزز سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدہ کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل امالیکی سے شادی کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سے ان کی گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا
उसने बताया कि इस शक्ल व सूरत के एक बुजुर्ग आए थे और मुझसे गुज़र व बसर के मुतालिक पूछा, तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने आपको सलाम भी कहा है और आपके लिए ये पैगाम भी छोड़ा है कि अपने दरवाज़े की दहलीज को तब्दील कर दो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने तुम्हारे जुदा करने तलाक देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास चली जाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत सैयदा बिनत मजाज बिन अमर जरहमी से शादी कर ली। कुछ अरसा के बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिर घर में मौजूद न पाया। बहू से गुज़र बसर के मुतालिक पूछा। उसने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीती हो? बहू ने जवाब दिया, पानी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, इनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकतें अता फरमा। आपने फरमाया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत अब तक चली आ रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया, जब तुम्हारे शोहर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाज़े की दहलीज को बरकरार रखें। यह कहने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो बीवी से पूछा कि मेरी अदम मौजूदगी में आपके पास कोई आया था? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, एक खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे जो हर एतबार से बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने आपके मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें आपके मुतालिक बताया। फिर उन्होंने हमारे गुज़र बसर के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं, और उन्होंने जाते हुए ये पैगाम दिया कि अपने शोहर को मेरा सलाम कहना और उन्हें यह कहना कि अपने दरवाजे की दहलीज को बरकरार रखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बीवी, वो तुम्हारे पास तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और वो दहलीज तुम ही हो जिसे उन्होंने बरकरार रखने का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की पहली बीवी को नाशुक्री की वजह से छोड़ने और दूसरी बीवी को शुक्रगुजारी की वजह से अपनी ज़ौजियत में रखने की नसीहत फरमाई थी।